السلام علیکم۔ آج ایک اور ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہم بات کریں گے عائشہ اکرم پر۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے عائشہ اکرم نے اپنے دوست ریمبو پر الزام لگایا اور سارا جو الزام تھا وہ اپنے دوست کے سر کر دیا۔ آج ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ 14 اگست کو ریمبو کے ساتھ عائشہ اکرم اپنی ٹیم کے ہمراہ مینار پاکستان جاتی ہیں کہ وہاں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں، کیونکہ ان کے پاس اچھی فیم تھی اور اسی لیے یہ گئی وہاں پہ کہ وہاں پہ ویڈیو بنا کے وائرل ہو جائیں گی۔ یہ وہاں پر جاتی ہیں تو ان ایکسپیکٹڈلی ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ تقریباً 400 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے عائشہ اکرم نامی ٹک ٹاکر کو ہراساں کیا، اور جس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی تقریباً ایک دن کے بعد درج کی جاتی ہے اور 200 لوگوں پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جس کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو مختلف مقامات سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عائشہ اکرم ہے ان سے تحقیق کروائی جاتی ہے اور پہچان کروائی جاتی ہے کہ کون کون سے لوگ شامل تھے۔ اسی طرح جن کا وہ نشاندہی کر لیتی ہیں انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے کیس آگے جاتا ہے تو عائشہ اکرم کو زیادہ فیم ملنے لگ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ اکرم جو سارا الزام ہے وہ اپنے ساتھی ریمبو پر لگا دیتی ہیں، اور یہ بھی الزام لگاتی ہیں کہ ان کے پاس ان کی کچھ نازیبا ویڈیوز ہیں جس سے وہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں، اور جو پیسہ ہے وہ بھی ان کی تنخواہ کا آدھا لے لیتے ہیں۔ جس کے بعد اس کا ایک نیا رخ سامنے آ جاتا ہے کیس کا، اور ساری تحقیقات جو ہیں وہ ریمبو کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ریمبو ہے وہی جو ہے ماسٹر پلان ہے اس کا، اور انہی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ریمبو سے تحقیق کی جاتی ہے تو وہ کچھ اور طرح کا بیان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ جو اس نے کیا ہے یہ اپنی فیم کے لیے کیا ہے، اور مجھے یہ بات کہتی رہی ہے کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو تمہیں میں پھنسا دوں گی۔ پھر اسی طرح تحقیق کی جاتی ہے اور ایک آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، جس میں عائشہ اکرم جو ہے وہ ریمبو سے بات کر رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں ہم ان سے صلح صفائی کر لیں گے اور 6 لاکھ روپیہ ان سے لے لیں گے۔ یہ باتیں چلتی ہیں کہ پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، اور وہ غریب لوگ ہیں یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پورا واقعہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ یہ سارا جو ڈرامہ تھا، یہ سارا جو کریٹ کیا گیا، یہ صرف اپنی فیم کے لیے کیا گیا۔ ایک تو اس سے انہیں بہت زیادہ فیم ملی، ان کے فالورز بڑھے، لائکس بڑھے، اور ان کی جو ویڈیوز تھی وہ ٹرینڈنگ میں گئی صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا، جو ان کی وجہ ابھی تک سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن اب ایک اور جو آڈیو کال کے بعد ایک اور جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیسہ لینا بھی مقصد ہے۔ یہ مشہور تو ہو گئے ہیں، اب ان کا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے پیسہ بٹورا جائے اور وہ بھی ساتھ میں رکھا جائے، اور اپنی جو ورتھ ہے وہ بھی بڑھائی جائے۔ تو اسی طرح ریمبو کے بیان سے اور عائشہ اکرم کے بیان سے اب یہ بات بالکل سامنے ظاہر ہو چکی ہے، جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بے قصور ہیں، کیونکہ یہ ایک پری پلان شدہ سارا معاملہ تھا۔ تو ہم نے پچھلے ولاگ میں اقرار الحسن پر بھی بات کی تھی کہ کیسے انہوں نے ان کی سائیڈ لی اور کیسے سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا۔ آج اقرار الحسن کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے معذرت کی ہے قوم سے، اور قوم سے معافی مانگی ہے اس بات پر کہ میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو اپنی بہن کہا، یہاں تک انہوں نے لکھا کہ میں تو صرف ایک عورت کی عزت پر جو ہاتھ ڈالا گیا اس کے خلاف بات کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ تھا اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور یہ خود اپنے آپ کو نیلام کرنے کی ایک سازش تھی، اور جس میں بھی پھنس گیا، اور اس سے میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اقرار الحسن کو بھی اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ بھی اب ان کے اگینسٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا اس سے پورے پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے یقیناً وہ اب واپس تو نہیں آ سکتی، لیکن ایک بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو ایسی سزائیں دی جائیں، ان لوگوں کو اس دفعہ ایسی سزا دی جائے کہ یقیناً اس کے بعد کوئی اپنی فیم کے لیے پاکستان کا نام استعمال نہ کرے، کوئی اس کے بعد ایسے لوگ سامنے نہ آئے جو اپنی فیم کے لیے پاکستان کے نام کو یوز کر کے آگے جانے کا سوچیں۔ اور اسی طرح گارڈین میں جب یہ واقعہ ہوا تو ایک آرٹیکل چھایا ہوا جس میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، جس کی مثال انہوں نے دی تو عائشہ اکرم کی دی۔ تو دیکھیں پاکستان کا جو پوری دنیا میں نقصان ہوا ہے، پاکستان جو دنیا میں بدنام ہوا ہے، یقیناً اس کی سزا ان لوگوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور اسی طرح
بچگانہ حرکت سمجھ کے چھوڑ دیا تو کل کو کوئی اور اٹھ کے پاکستان کا نام استعمال کر کے یقیناً وہ آگے جانے کا سوچے گا اور فیم حاصل کرنے کا سوچے گا۔ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔